وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثنا ساری کی ساری اس اللہ کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و السلام، رحمتیں اور برکتیں اس عظیم پیغمبر کریم پر جو کائنات کے محسن، مربی اور رحمت ہیں، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و حاضرین کرام، آج ہمارے سامنے سورہ نساء ہے اور 5ویں پارے کی آخری آیات ہیں۔ الحمدللہ آج تفسیر کے 5 پارے مکمل ہو رہے ہیں اور آیت مبارکہ نمبر 144 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اے مومنو، تم مومنوں کی بجائے تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے آپ پر اللہ کے لیے کوئی واضح دلیل بنانا چاہتے ہو؟ سابقہ آیات کریمہ میں یعنی گزشتہ درس میں 2-4 پوائنٹس نکات سامنے آئے تھے۔ بار بار کفر کرنا، ایمان لانا، پھر کفر کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ اور ایسے فرد اور ایسے گروہ جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پر نکتہ چینی کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بنانا، ان کے مجلسوں میں بیٹھنا کیسا ہے؟ اور منافق ہمیشہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ مسلمان پر مصیبت آئے اور وہ مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو، اور پھر خطرناک ترین کام یہ ہے کہ دھوکہ بازی، نماز میں سستی اور تذبذب کا شکار رہنا۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں بیان ہوئیں۔ آج جو آیت کریمہ سورہ نساء کی 144 ترجمے سمیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ مومن کی دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، مومن شخص کس کے ساتھ دوستی کرے اور کس کے ساتھ دوستی نہ کرے۔ بنیادی طور پر انسان کو سمجھ لینا چاہیے، انسان سبھی ہیں، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، اور بیچ میں اور بھی کئی نظریات کے حامل افراد ہیں، وہ سبھی انسان ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں انسان وہی ہے جو رب تعالیٰ کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جب انسان کا تعلق رب کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کو رب کی ہی ماننی چاہیے، بلکہ یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے
انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے. تو جو خالق ہوتا ہے کسی چیز کا مثال لے لیں، وہ اپنی پروڈکٹ پہ فخر محسوس کرتا ہے اور ساتھ بتلاتا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں. وہ پروڈکٹ قابل فخر تب تک رہتی ہے جب تک اپنے بروشر اپنی شرائط کے مطابق وہ کام کرتی ہے. اگر اس میں فالٹ آ جاتا ہے تو وہ پروڈکٹ پھر قابل فخر نہیں رہتی. اسی طرح انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے. تو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو یہ بھی اسی نے بتا دیا کہ میں بتاؤں گا کہ تو نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں تیرا دوست ہوں. سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 257 اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. یعنی اللہ اپنی دوستی سے خود اپنے بندے کو نواز رہا ہے. خود وہ بتا رہا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں تو میرا دوست ہے. جب اتنا بڑا اعزاز بندے کے پاس موجود ہے کہ رب تعالیٰ کی کائنات کے مالک کی دوستی موجود ہے، تو پھر اس کو نچلی سطح پر بھی دوستی ان لوگوں سے بنانی چاہیے جو رب کے محبوب ہیں. ان لوگوں سے نہیں بنانی چاہیے جو رب کے باغی ہیں اور سرکش ہیں. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا اے میرے بندے، میں صرف دنیا میں اور صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں تیرا دوست ہوں. فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم ہیں تمہارے دوست. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں تمہارے دوست دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور قیامت کے دن جب ہماری طرف سے انعام میں تمہیں جنت ملے گی تو جنت میں وہ کچھ ہوگا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے ذہنوں میں، خیالات میں، تصورات ہوں گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. جب میں تمہیں اتنا کچھ دینے والا ہوں تو پھر کیا ہے کہ تم میری دوستی ٹھکرا کے اوروں سے دوستی کرتے ہو. پھر اسی طرح فرمایا کہ جب میں روکتا ہوں اس کی وجہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں جب دوستی سے روکتا ہوں کہ کافروں سے دوستی نہ کرو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن. میں ان کی عداوت کی وجہ سے، ان کی شقاوت کی وجہ سے، ان کی مسلسل مخالفت اور ان کے معاندانہ رویے کی وجہ سے روکتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو. یہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں، کافروں ملحدوں سے نہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں سے، اپنوں سے بات کر رہا ہے کہ تم میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہو. کیسے بندے ہو کہ تمہیں اپنے دوست کا، اپنے خیر کا بھی پتہ نہیں ہے. دشمنوں سے جو ہمیشہ تمہارے دشمن رہے ان سے جا کے تم دوستی کر رہے ہو. اور پھر سورہ مائدہ میں اور وضاحت کر دی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اللہ نے روکا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ سے کیوں روکا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے اندر، اب جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مکہ کے اندر
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ان لوگوں نے مخالفت کی، اور وجہ مخالفت کیا تھی؟ ان کی جہالت۔ کہتے تھے ہم اسی طرح کریں گے جس طرح آباء و اجداد کو ہم نے کرتے ہوئے پایا دیکھا ہے، ہم تو اسی طرح کریں گے۔ یعنی کہ جہالت ہے نا، باپ دادا لگے ہوئے ہیں اسی دین پہ لگے ہوئے، جہالت کی وجہ سے مکے والوں نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ لیکن جب یثرب چلے جائیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم لزوم میمنت نے، آپ کے ورود مسعود نے اس کو یثرب سے مدینہ منورہ بنا دیا، وہاں جائیں تو وہاں مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا مخالفت کی؟ ان کی مخالفت کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں۔ بیٹے کا کس کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا؟ اپنی اولاد کو پتا تھا یہ میری اولاد ہے۔ اگر ایک بندے کے 20-25 بچے بھی ہوں تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس کو پتا۔ قرآن نے یہ مثال دی، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی تعریفیں، آپ کے وصف پڑھ رکھے ہیں۔ ان کے نبی نے حضرت موسیٰ نے بتا دیا تھا، یاتی بعدی نبی، میرے بعد ایسا نبی آنے والا ہے۔ عیسیٰ بھی کہہ رہا ہے، موسیٰ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں ہمارے بعد نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انجیل بتلاتی ہے، تورات بتلاتی ہے کہ اس طرح یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو ان لوگوں نے جاننے کے باوجود مخالفت کی، اور پھر کچھ لوگ نام نہاد مسلمان بنے، جن کی تعریف قرآن نے منافقین کی ہے کہ وہ منافق بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قریب آئے، بیٹھے، کھاتے رہے، پیتے رہے، دوستی کا لبادہ پہنے رکھا، نمازیں بھی پڑھتے رہے اور مجلس میں بیٹھتے رہے، لیکن مخالف تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو نہ بنانا، یہ بنیں گے بھی نہیں، تم بنا بھی لو۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ قرآن کی بات سچی ہے، مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے ان آیات کو سامنے نہیں رکھا اور اپنے مفادات وہاں تلاش کیے جہاں ان کو مفادات کا تحفظ نہیں ہو سکتا، نقصان میں ہے۔ پوری امت مسلمہ آج نرغے میں، چند لوگوں کے نرغے میں ہے۔ کیوں؟ وہ مکار، وہ چال باز ہیں، لیکن انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، منصوبہ سازی کی ہے۔ تم لوگوں نے منصوبہ سازی نہیں کی ہے، تم نے اپنے بنیادی اہداف، بنیادی احکام، بنیادی امور کو چھوڑ دیا، بنیادی لائنوں کو چھوڑ دیا، تبھی تو خار ہو رہے ہو۔ اللہ کا اعلان ہے کہ یہ کام نہ کرو، اور تم ان کے ساتھ دوستی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوستی تجارتی ہو، سفارتی ہو، نظریات کی ہو، بین المذاہب ہمانگی، یہ بھی ایک نیا رواج ہے۔ ہم بھی کبھی بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے۔ کس طرح ہمانگی ہو سکتی ہے؟ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان ہمانگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اور مومن کیا ہے؟ مومن کی دوستی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ، تیری دوستی بھی اللہ کے لیے، تیری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور پھر آج کے درس کی آیت کریمہ اللہ فرما رہے ہیں اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے خلاف کچھ دلیل بن جائے، دلیل قائم کرنا چاہتے ہو۔
جب تم اللہ کے روکنے کے باوجود نہیں رکو گے تو پھر گویا کہ تمہارے خلاف دلیلیں بن رہی ہیں، گواہیاں بن رہی ہیں جو کل کو پیش ہوں گی۔